یا ہمارا ووٹر، اچھا جی میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، اس نے میری گلی ٹھیک کر دی، وہ میری فوتگی پہ آ گیا، وہ میری شادی پہ آ گیا، وہ آپ کا ملک لوٹ رہا ہے لیکن جی میری گلی پہ آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام سربت فنیم ہے۔ خدا کرے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے لیے ایک اور سازش جو ہے وہ بنی جا رہی ہے، اور اس سازش کا پردہ آج کچھ چاک کریں گے ولاگ کے آغاز کے اوپر۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو ایک کالم لکھا دی اکانومسٹ کے اندر، اس میں بڑے لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، اور جن لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں اصل میں ان کا دعویٰ کیا تھا، اور خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے پچھلے 2-3 دن سے اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں جو یہ ظاہر کر رہی ہیں شاید خان صاحب کا ٹیمپرامنٹ اب لوز کر گئے ہیں وہ، اور بس انہوں نے کہا کہ بس 2 ہاتھ اب کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور اس 2 ہاتھ کی جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ نشاندہی کی تھی، اندیا دیا تھا، وہ شیر افضل خان مروت صاحب نے بھی دیا تھا۔ کچھ عمران خان صاحب ان کے جیل کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر تفصیل سے ہم بات کریں گے، کیا واقعی عمران خان صاحب نے کٹ لگا دی ہے الیکشن کمیشن کے جو ممبران وہاں پر موجود تھے، کیونکہ ابھی تک یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ شدید غصے میں آ کے ان کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں، مگر جو تازہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق عمران خان صاحب نے کٹ بھی لگائی ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے حوالے سے بھی تفصیلات کہ کون کون سے بڑے نام ہیں جو الیکشن کے پروسیس کے اندر جن کو داخل ہونے دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے شروع یہاں سے کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو کٹ لگا دی ہے، اور کٹ یہ لگائی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو ممبران تھے۔ توہین الیکشن کمیشن جب عمران خان صاحب کے اوپر لگائی گئی اور ان کے چارج شیٹ پڑھ کے ان کو سنائی جا رہی تھی، تو پہلے یہ ہمارے تک اطلاعات تھی کہ عمران خان صاحب نے انہیں دھمکیاں لگائی ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ بلیو ہے کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، اور ایسا ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب جو پچھلے ایک لمبے عرصے سے کئی مہینوں سے جیل کے اندر بند ہیں، وہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو برداشت کر رہے تھے، اور بڑی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کی چیخیں نکل آئیں، بڑی کوشش کی گئی عمران خان صاحب جو ہے وہ منت پہ اتر رہے ہیں، ترلے کرنے لگ جائیں، کسی بھی طرح عمران خان کا توڑنا جو تھا وہ مقصد تھا۔ اب وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، کیونکہ الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو بھی ڈیلے کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی آئیں گے، مگر عمران خان صاحب ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ یقینی طور پہ اس سماعت کے اندر کچھ ایسے معاملات ضرور پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر گئے، اور عمران خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن کے ممبران تھے، خاص طور پہ جو سندھ کے اندر سے ممبران آئے تھے اس پورے پروسیس کے اندر، جنہوں نے توہین الیکشن کمیشن میں چارج شیٹ پڑھی ہے، ان کو عمران خان صاحب نے دھمکی لگائی جی میں تم لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ یہ بھی دھمکی کے حوالے سے خبریں ہیں، اور رف کلاسر صاحب بہت بڑے سینئر صحافی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ایک خبر دی ہے، اور میں اسے بڑی حد تک درست بھی سمجھوں گی، مگر پھر میں وہی آپ لوگوں کے سامنے ایک بات رکھوں گی کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ یقینی طور پہ خان صاحب کے حوالے سے چیزوں کو جان بوجھ کے ایگزیجریٹ کر کے توڑ موڑ کے ایک تو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے مختلف ذریعوں کے اندر سے، مگر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر گئے الیکشن کمیشن کے ممبران کے اوپر، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا ان کی طرف سے کچھ ایسے معاملات ہوئے؟ رف کلاسر صاحب یہ کلیم کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس سماعت کے دوران جا کر مارنے کی بھی کوشش کی، اور درمیان میں عمران خان صاحب کی بہنیں آ گئی جنہوں نے خان صاحب کو روکنے کی کوشش کی، مگر خان صاحب جو ہیں وہ بوڑھا ضرور ہے شیر، یہ بوڑھا شیر ضرور ہے مگر طاقتور آدمی ہے، تو وہ ان کی بہنیں بھی نہیں ان کو بچا پائی۔ اینی ہو اس معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا، درمیان میں لوگ آ گئے، خان صاحب کو پکڑ لیا۔ تو کلاسر صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب یقینی طور پہ ان کو مارنے کے لیے بھاگے تھے، مگر ان کی بہنیں درمیان میں آئی تھی، مگر ان کی بہنیں بھی عمران خان صاحب کو روک نہیں سکی۔ پھر یہ وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ تب نظر آتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ یقینی طور پہ سلوک بہتر روا نہیں رکھا گیا۔ دی اکانومسٹ کے اندر جب سے عمران خان صاحب کا کالم آیا ہے تب سے جو اب ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بکھلایا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک ہکلائے ہوئے ایک پروسیس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر جیل سے عمران خان صاحب کا یہ کالم کس طرح سے باہر نکلا اور کس طرح سے اس کو پبلش کر دیا گیا۔ ابھی یہ مرتضی سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم وہاں اکانومسٹ کے جریدہ جو ہے ان کو یہ لکھیں گے خط کہ بھئی آپ نے کس طرح سے ایک آدمی جو جیل کے اندر ہے اس کو اتنی اجازت دی کہ وہ آپ کے پیپر کے اندر اپنا ایسے یا اپنا مضمون جو ہے اس کو پبلش کرا سکے۔ مگر ایک صحافی ہے محمد بختیار صاحب، انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو منت ترلے پہ اتارا جائے، عمران خان چیخیں مارنے لگ جائے، تو عمران خان کے اس کالم نے ان تمام لوگوں کی اپنی چیخیں نکال دی ہیں۔ منت ترلا ان کو سمجھ نہیں آ رہا کرنا کس سے ہے، مگر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، جن لوگوں کی خواہش ہے کہ عمران خان کی چیخوں کی آوازیں سنیں،
تو انفیکٹ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں جب سے عمران خان صاحب کا یہ کالم پبلش ہوا ہے. اسی لیے خان صاحب کے گرد جو ہے وہ معاملات کو زیادہ تیزی کے ساتھ آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نئی سازش ہوئی ہے وہ ابھی سے چند گھنٹے پہلے آپ لوگوں تک خبر آئی ہوگی, مگر میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس وقت ایک کیبنٹ کمیٹی قائم کی گئی ہے, کابینہ کی کمیٹی قائم کی گئی ہے, اور یہ نگران جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, یہ ان کی طرف سے تشکیل دی گئی ہے. اور اس کمیٹی کا کام کیا ہے, اب ذرا اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہم کریں گے کہ اس کمیٹی کو بنانے کی وجہ کیوں پیش آئی. یہ جو ایک کمیٹی ہے 14 روز کے اندر یہ رپورٹ پیش کرے گی کہ جو سانحہ 9 مئی ہوا, 9 مئی 2023 کو جو سانحہ ہوا, لوگ سڑکوں پر آ گئے, توڑ پھوڑ ہوئی, جلاؤ گھراؤ ہوا, تشدد کا ایلیمنٹ آیا, شاید کہیں پہ فائرنگ بھی ہوئی, یہ اس قسم کی جو چیزیں پاکستان کے اندر ہوئی. اب 9 مئی کے اس سانحے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو 14 روز کے اندر رپورٹ پیش کرے گی. کمیٹی کا کام کیا ہے؟ کمیٹی نے سرغنہ تلاش کرنا ہے کہ جس نے یہ سارا پلان بنایا 9 مئی کا. کمیٹی نے سہولت کاروں کو تلاش کرنا ہے جس نے اس کو تقویت دی اور اس معاملے کو امپلیمنٹ کرانے میں انہوں نے اپنی مدد کی یا معاونت فراہم کی. یہ کام ہے اس کمیٹی کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کمیٹی قائم کی گئی ہے, الیکشن کا پروسیس سر کے اوپر ہے, سر کے اوپر یہ پروسیس ہے, اور اس پروسیس کے نتیجے میں ابھی چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ مشکوک ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہماری جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کو نہیں بلانا جانا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے عمران خان صاحب کو 9 مئی کے سانے کے اندر بھی جیل میں پکڑا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے یہ ایک آدمی جس کی عزت اور شہرت پہ آپ ایک داغ لگاتے ہیں 9 مئی کا, آپ کے پاس تو خود ہی ثبوت موجود نہیں ہے اور خود ہی اپنے بونگی بھی مار دی ہے. اب اس بونگی کو آپ کس طرح سے پروٹیکٹ کریں گے یہ وقت بتائے گا, مگر یہ بونگی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کہ ایک طرف آپ نے پوری دنیا میں یہ شور مچایا ہوا ہے. کیا عمران خان حد کے عزت کا کیس کریں گے؟ کیا عمران خان انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک پاکستان کے جو کورٹس ہیں, خاص طور پہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اس کے اندر سے کہیں نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی لائیو سیشنز ہو رہے ہیں اور لائیو سماعتیں پوری قوم دیکھتی ہے تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جی انصاف ہو رہا ہے. مگر اس انصاف کے اندر لوگوں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ صرف قاضی صاحب بول رہے ہوتے ہیں. جب بھی پی ٹی آئی کے وکلاء وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بولنے ہی نہیں دیتے, وہ جب بات کرتے ہیں ان کے منہ سے لفظ پکڑ لیتے ہیں اور قاضی صاحب صرف بولتے ہیں. سوال جواب کا تو سیشن ہوتا ہی نہیں, موقع تو ملتا ہی نہیں ہے. یہ وہ انصاف ہے جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور انٹرنیشنل جو لوگ بستے ہیں اور پاکستانی معاملات کو لے کے پریشان ہیں وہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ گفتگو نہیں کرنے دیتے ان وکلاء کو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا وہ عمران خان صاحب کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ معاملہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو داغ لگایا گیا کہ 9 مئی کا سانحہ کرانے کے سرغنہ بھی عمران خان تھے اور سہولت کاری بھی ان کے لوگوں نے پیش کی. 9 مئی کے سانحے کے اندر جن لوگوں کو گرفتار کیا, کیا اس کے اوپر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس کوئی وضاحت موجود ہے؟ 9 مئی سانحے کے اندر عمران خان کی جو عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی, کیا عمران خان صاحب پھر یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ حق عزت کا دعویٰ دائر کریں گے؟ اگر پاکستان کی عدالتیں نہ سی تو انٹرنیشنل کورٹس کا وہ رخ کریں گی, کیونکہ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف انہیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جہاں تک بات ہے اکانومسٹ کے کالم کی اندر, تو اس کی وجہ یہی ہے ایک آدمی جس سے اس کے آزادی اظہار رائے کا حق چھین لیا گیا, اس کی پوری جماعت کو روپوش ہونے پہ, گرفتار ہونے پہ مجبور کر دیا گیا, لوگ گمشدہ ہو گئے, لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دی. کیا عمران خان کے پاس یہ بھی حق نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں نہ صحیح مگر وہ دنیا میں کہیں پر بھی اپنی آواز اٹھا سکے؟ کیونکہ ایک آدمی جس کو لگتا ہے کہ اس کا حق متاثر ہو رہا ہے یا اس کو حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ گفتگو کر سکے, تو یہ اس آدمی کا رائٹ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اس کو سپیس ملے وہ اپنے لیے آواز بلند کر سکے. اور اگر پاکستان میں ایسی کوئی سہولت موجود ہوتی یا عمران خان کا ٹرائل لوگوں تک آ رہا ہوتا یا پبلک وہاں پر پہنچ رہی ہوتی یا عمران خان کے جو دیگر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے ان کو اتنا موقع مل رہا ہوتا, تو میرا خیال ہے کہ اکانومسٹ کے اندر عمران خان کو اپنا مضمون شائع کرانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ فرق ہوتا ہے ایک عام پڑھے لکھے آدمی میں اور ایک ایسے آدمی میں جس کو شغف نہیں ہے یا پڑھنے لکھنے کی وہ اہلیت نہیں رکھتا یا وہ پڑھنا لکھنا پسند نہیں کرتا, جیسے ہمارے بہت سارے پاکستانی لیڈر ہیں. تو اسی لیے یہ فرق ہے عمران خان اور ہمارے دیگر روایتی سیاستدانوں میں سے. دوسری بات یہ ہے, ایک اور بھی اہم معاملہ کہ الیکشن کے پروسیس کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ متاثر ہوگا.
ابھی تک میں یہ کالم یہ آپ لوگوں کے لیے ویلاگ بنا رہی ہوں تو اس وقت شام کے 4 بج چکے ہیں. شام کے 4 بجے تک میرے پاس نہ کوئی اطلاع ہے اور خود بھی میں اس کو چیک کر چکی ہوں. نہ مریم بی بی کی طرف سے اس کی کوئی مذمت آئی ہے یا مخالفت ہوئی ہے کہ یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے یہ بالکل غلط ہے کہ یہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوں یا 8 فروری کو نہ ہوں. نہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ٹویٹ سامنے آیا ابھی تک, نہ میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ٹویٹ سامنے آیا ہے. اب آ جاتے ہیں ایک اور معاملے پہ جو بہت ہی زیادہ اہم ہے, اور یہ معاملہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. ایک طرف تو اچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, ایک طرف کچھ غصہ ہمیں نظر آ رہا ہے. شیر افضل خان مروت صاحب نے پی ٹی آئی کے اہم لیڈروں کے حوالے سے کیا باتیں کی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, مگر اس سے پہلے اچھی اور خوشخبری والی بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے بڑے نام میدان کے اندر آ رہے ہیں. اسد کیسر صاحب ہے جو سابق اسپیکر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے, ان کے کاغذات پہ آر او نے اعتراض اٹھایا تھا اور اس وقت ٹربیونل نے ان کے کاغذات منظور کر لیے. اب الیکشن کے پروسیس میں اسد کیسر شامل ہوں گے. تیمور علی جھگڑا صاحب ہیں کے پی کے سے, ان کے بھی کاغذات منظور ہو چکے ہیں. طفیل انجم صاحب ہیں, ان کے بھی کاغذات منظور ہو چکے ہیں. ارباب شیر علی صاحب ہیں, ان کے بھی کاغذات منظور ہو چکے ہیں. تو اب دھڑا دھڑ جو ہے کاغذات منظور ہونے کا پروسیس شامل ہو چکا ہے. مگر ایک وہ کہتے ہیں کہ درفتنی چھوڑنی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ درفتنی چھوڑی گئی ہے اور عمران خان کو ہٹا کے ہر وہ آدمی جو اس وقت پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ باس ہے. شیر افضل مروت صاحب نے گزشتہ روز ایک صحافی سے گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتا سوائے عمران خان کے, اور عمران خان جس دن جیل سے باہر ہوں گے میں سب کے کٹ چھٹے بتاؤں گا, یہ سارے 2-2 ٹکے کے لوگ ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر پی ٹی آئی کے اندر اختلاف ہے تو اس کو اس پوائنٹ کے اوپر آ کے اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ اس وقت خود پی ٹی آئی میں یکجہتی ہونا بہت ضروری ہے, لوگوں کا ایک ساتھ مل کے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر درمیان میں کوئی شیطانگی کر رہا ہے یا کسی نے درمیان میں ایک رفٹ ڈالنے کی کوشش کی اور انہیں لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو اس کا نقصان پی ٹی آئی کو اٹھانا پڑے گا. مگر کہیں نہ کہیں کوئی شعلہ ہے جو سلگ رہا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ چنگاری ہے جو اٹھی ہوئی ہے. ایک طرف ہمیں شیر افضل مروت صاحب ہیں, وہ شدید غصے کے عالم میں نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے حوالے سے, اور دوسرا ہمیں اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں. جاتے جاتے میں مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو مقبول لیڈر ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں, مگر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ سیٹیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جو کہ ڈرائنگ روم کے اندر ہے, ایک ایسی جماعت جو کہ الیکشن کے اندر اپنی مہم نہیں چلا رہی, ایک ایسی جماعت جس کے پاس کھل کھیلنے کا موقع ہے مگر عوام میں جانے سے وہ گھبرا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں جب وہ عوام کے درمیان نہیں جا رہے تو وہ کس طرح سے زیادہ سیٹیں حاصل کر پائیں گے, اور کیسا مقبول لیڈر جس کو عوام کی حمایت حاصل ہے, 10 کروڑ سے زیادہ عوام کا ووٹ اس کو حاصل ہے, اس کو کس طرح سے اقلیت میں ظاہر کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ انجینئرڈ قسم کے جو الیکشن ہے وہ ہونے جا رہے ہیں, لیکن مجھے کہیں سے نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں. لیٹس سی اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. ویلاگ پسند آیا تو لائک کامنٹ کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.